الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے مالک و خالق کو یاد رکھے اور اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تحمید کرے۔ اللہ کی ذات کا ذکر اس کائنات میں سب سے بہترین کلمات ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز بہترین ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر اپنے حکم کو جہاں ماننے کا فرمایا ہے، وہاں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس وقت تک کوئی بھی انسان کسی چیز کو اپنا نہیں سکتا جب تک اسے اس کا علم نہ ہو۔ ایک عرصہ تک مسلمانوں کے لیے دو چیزیں سب سے اہم ہوا کرتی تھی، اللہ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت۔ جب تک یہ دونوں چیزیں مسلمانوں میں موجود رہیں، مسلمان دنیا میں ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے اور عزت پاتے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عزت کے لیے یہ بات فرمائی، اصول بیان کر دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ یہ بات کبھی جان نہیں پائیں گے۔ آج ملت کفر تو اپنی جگہ زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح اسلام کو روکا جائے، اس کے خلاف سازشیں، مال انویسٹ کیا جاتا ہے، وہ تو کافر ہیں، انہوں نے کرنا ہی ہے۔ لیکن
دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان حکومتیں، مسلمانوں کا میڈیا، وہ بھی اسی رستے پہ چل پڑا ہے جو اہل کفر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ بڑے طاقتور ہیں، اللہ بڑے زبردست ہیں، اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے۔ افریقہ کے اندر ایک خاتون جس کا تعلق فرانس سے تھا، اور وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ایک این جی اوز چلا رہی تھی۔ وہاں کے کچھ مسلمان گروپوں نے اسے دیکھا کہ یہ لوگوں کی خدمت کم اور لوگوں میں منافرت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ وہ خاتون گرفتار ہو گئی، مدت تک وہ ان کی قید میں رہی، اور فرانس نے بہت پیسہ خرچ کیا، اقوام متحدہ کی بہت زیادہ اس نے اثر و رسوخ استعمال کر کے 100 بندے ان کے چھوڑ کے اس خاتون کو چھڑایا۔ یہ حال ہی میں چند دن پہلے یہ معاملہ ہوا، اور اسے ایک اسپیشلی چارٹر جہاز بھیج کے وہاں سے منگوایا گیا۔ فرانس کا وزیر اعظم اپنی پوری کابینہ کے ساتھ وہاں موجود تھا اس کا استقبال کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ مسلمان کتنے ظالم لوگ ہیں۔ وہ خاتون جس کا اب نام صوفی ہے یا صوفیہ ہے، وہ اتری، اکثر لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، ہمارے میڈیا نے یہ بات نہیں دکھائی، عرب میڈیا نے اسے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ وہ اتری، فرانس کا وہ وزیر اعظم جس نے چند دن یا چند ہفتے پہلے اسلام کے لیے بڑا زہر اگلا، اس نے کہا کہ انہیں درست کرنا پڑے گا، فرانس کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں اپنے طریقے پہ لانا پڑے گا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے گیا، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیریں اپنی ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے۔ دنیا کی ساری قوتیں بھی مل جائیں، اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ وہ بوڑھی خاتون جہاز سے اترتی ہے، فرانس کا وزیر اعظم آگے بڑھتا ہے کہ میں اسے ملوں، وہ میرے ساتھ بغل گیر ہوگی، میرے ساتھ مصافحہ کرے گی، مجھے کہے گی کہ میرے اوپر احسان کیا ہے کہ تم نے ہمیں ایک ظالم لوگوں کی قید سے نکالا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس خاتون نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرانس کے حاکم کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان ممالک میں جہاں کفر کے اوپر یا کفر اسلام کے خلاف پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے، اللہ وہاں بھی اپنے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو جہاں پیدا ہی انسان جب ہوتا ہے، ماں باپ اس کے کان میں پہلی آواز یہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو کیسے ان کے بچوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالو گے؟ میرے عزیز بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہالت بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم بڑھ رہی ہے، میں کہتا ہوں دین کی جہالت بڑھ رہی ہے۔ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، لوگ محمد الرسول اللہ کی محبت دلوں میں کم ہو رہی ہے، لوگ ان کی اطاعت اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ ایسے حالات میں صرف ایک میڈیا ہے ہمارے پاس، وہ ہے یہ اللہ کے رسول کا منبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ہم لوگوں کو اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا کے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سوچا کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سیرت کے متعلق میں نے اسباق پڑھے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی عزیز بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کتنا احسان ہے۔
تو میرے عزیز بھائیو، گزشتہ مجلس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو اس وقت زمینی حالات تھے، زمینی حقائق تھے، جو لوگ جس طرح ظلمت، جس طرح اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ان کے متعلق اللہ نے قرآن عزیز کے اندر بارہا مقام پہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے سب کے سب لوگ گمراہی میں، ضلالت میں، کمینگی میں، گناہوں میں، خباثت میں اور برائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیں آج ایک جلسہ ہو رہا ہے، دو کوششیں ہو رہی ہیں، ایک وہاں لوگوں کو روکنے کے لیے، ایک اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ ان کے لیے یہ بات زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انسانیت کو ہدایت اس وقت پھیلے گی، اس وقت یہ نور دنیا میں چمکے گا جب میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی لیے اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تشہیر شروع کر دی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں اپنے باپ کی دعا ہوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بہت کچھ کیا، اللہ کے گھر کو سجایا، اللہ کے گھر کو بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ کے گھر کو بنایا تو پہلی دعا یہ مانگی، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری ذات اس سے بھی بڑی ہے، اے اللہ تو اسے قبول کر لینا۔ دوسری دعا اپنے اور بیٹے کے لیے مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے، ہم دونوں کو، جنہوں نے تیری فرما برداری میں، تیرے حکم کی اطاعت میں تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنانا۔ صرف ہمیں ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو ہے اے اللہ اپنی فرما بردار بنانا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ گھر تو بنا لیا ہے، اس کی عبادت حج ہے، اے اللہ اس کے طریقے ہمیں سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ جس نبی کے متعلق آپ ہمیشہ ہمیں فرماتے رہے کہ وہ میرا نبی آئے گا، ہم سے وعدہ لیا کہ وہ آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اے اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، اے اللہ اس رسول کو یہاں بھیج دینا۔ ربنا وبعث فیہم رسول، اے اللہ اس رسول کو یہاں مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کر دے۔ آج اگر ہمارے اندر کچھ گندگی کم ہے کفر کے مقابلے میں، آج اگر ہم ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہیں جو اہل کفر کے اندر ہیں، آج اگر ہم بہت سی خباثتوں سے بچے ہوئے ہیں اہل کفر کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ہے۔ آج اگر مسلمان اپنی بیٹی کو بیٹی تصور کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، مسلمان اپنی ماں کی حیا کرتا ہے، مسلمان اپنی بہن کو اپنی عزت اور عصمت اور اس کا محافظ بنتا ہے، اور اہل کفر کے نظر میں جانوروں سے زیادہ نہیں، نہ وہ اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہیں، نہ بہن کو بہن، نہ بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرو۔ اگر اللہ نے یہ شرم و حیا ہمارے ذہنوں میں رکھی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمیں رشتوں کا احساس ہے،
آج ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہے، ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ پاس ہے تو صرف اس بندے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ نے فرمایا میں بشارت ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کے اور نبی کریم کے درمیان کوئی رسول اور نہیں آیا۔ یہ رسولوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی زنجیر چلی تھی، یہ اس کے سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب انہوں نے خبر دی بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ سورۃ صف 28ویں پارے میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، میں کوئی الگ شریعت لے کے نہیں آیا، جو مجھ سے پہلے تورات میں اللہ کے حکم تھے انہی کی تعمیل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور آخری بات یہ یاد رکھو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں تمہیں، من بعد، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ محمد کا مطلب بھی تعریف کیا گیا، احمد کا مطلب بھی یہ ہے جس کی بہت تعریف ہو، تعریف اسی کی ہوتی ہے جس میں خطا نہ ہو، جو معاشرے کے اندر منفرد ہو۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاشرہ تو کی کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان آنے والا سارے مل جائیں، سب کے اخلاق کو اکٹھا کر لیا جائے تو رسول اللہ کا اخلاق سب سے اچھا، رسول اللہ کا کردار سب سے اچھا۔ ہم سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، کسی اعتبار سے بھی نہیں کر سکتا۔ کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب انہوں نے بہت سے معجزات دکھائے، بنی اسرائیل ایسے بدنصیب تھے، انہوں نے ہمیشہ ہی انکار کیا، یہاں بھی کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ ہے کہ جن کے آمد کا اعلان اللہ نے تورات میں کیا تھا، انجیل میں کیا تھا۔ بے شک انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ سب کچھ مٹا دیا، لیکن پھر بھی یہ 2 عشرے پہلے اردن کی ایک لائبریری سے برناباس کی انجیل جو ہے ملی تھی، اور انہوں نے بعد میں اسے غائب کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ مسلمانوں نے اس کے فوٹو لے لیے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کے یہی کلمات عبرانی زبان، یونانی زبان میں ہیں جو قرآن کریم کی سورۃ صف کے اندر ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157، اللہ رب العزت اس میں خود گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ اللہ کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا
النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے فلاح کن کو دینی ہے، کن کو کامیاب قرار دینا ہے۔ اب کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے، وہ کیا؟ الذین یہ نہیں کہا کہ تم ان کے لیے نعتیں پڑھو، یہ نہیں کہا ان کے لیے کچھ دن مناؤ، یہ نہیں کہا ان کے نام کے گیت گاؤ، یہ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے حکم کی تعمیل کریں گے، ان کے کہے پہ چلیں گے، ان کی زندگی میں رسول اللہ کی سیرت کا رنگ نظر آئے گا، وہ کامیاب ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے اس نبی کی جو رسول بھی ہیں اور امی، بظاہر دنیا کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ لکھنا جانتے ہیں نہ وہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے سب سے بہترین معلم بھی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ جو شخص علوم عصری سے ناواقف ہے تو پھر معلم کیسے ہوا؟ اس طرح ہوا کہ ان کے سینے میں اللہ نے اپنی پاک کلام اتاری تھی، اس کی تعلیم دی تھی، اس سے دنیا کے حالات بدلے تھے، وگرنہ 14 تاریخ انسانی جہاں تک معلوم ہے آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کسی علم نے، کسی تعلیم نے کسی کے ذہنوں کو، کسی کے دلوں کو اس طرح نہیں بدلا جو قرآن کی تعلیم نے امت کے اندر لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ تو ہم اسی سے دور بھاگ رہے ہیں، جس نے کائنات کو بدل کے رکھ دیا، جس نے دوسروں سے منفرد بنا دیا۔ اور میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں کو اکٹھا کر لیں اور دونوں کو نہلائیں دھلائیں، اچھی طرح صاف کریں، آپ کو کافر کے جسم سے ایسی بدبو محسوس ہوگی جو اللہ مسلمانوں سے کھینچ لیتا ہے۔ آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہم پہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ پاک پیغمبر عطا کیے جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان کی تابعداری ہی تمہاری فلاح، ان کی فرما برداری میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیوں تمہاری کامیابی ہے؟ کہا یجدونہ مکتوباً، ان کے لیے ان کے ذات کے متعلق تم لکھا ہوا پاؤ گے، عندہم، جو ان کے پاس کتابیں ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام اور ہمارے پیارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی کیا کریں گے آ کے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، لوگوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا، پاکیزہ کام کرنے کا حکم دیں گے، اور پلید چیزوں، بری حرام خبیث چیزوں سے منع کریں گے، خبیث کاموں سے منع کریں گے۔ یہ صفت ہوگی ان کی۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو اپنے آپ ہی تم نے اپنے گلوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں نا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ سارے توق اتار دیں گے، آسان سا ایک دین اسلام تمہیں عطا کریں گے جس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے تو ان کی مدد بھی کرنا اور ان پہ ایمان بھی لانا، ان کا ساتھ دینا، یہ نہیں کہ جب وقت آئے تو بھاگ جائیں۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور پھر کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
اس نور کی اتباع کرنا جو ان کے ساتھ اترا ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ جو شخص یہ کام کر لے گا، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرے گا، نیکی کا حکم دینے میں، برائی کو روکنے میں، حلال اور طیب کھانے اور کرنے میں، حرام اور خبیث سے بچنے میں، اور پھر ان کا ساتھ دے گا، تو کہا اولئک ھم المفلحون، پھر اللہ تمہیں دنیا میں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک شخص بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، ان کا نام ابی صخر عقیلی تھا۔ کہتے ہیں ایک اعرابی بیان کرتا ہے، میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، نبی کریم کی زندگی میں آپ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، آپ دونوں کی معیت میں درمیان میں چل رہے تھے۔ دائیں طرف سیدنا ابو بکر تھے، بائیں طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہتے ہیں آپ چلتے چلتے ایک یہودی کے پاس جا کے رکے۔ وہ شخص اپنے نوجوان بیٹا جو بڑا ہی خوبصورت تھا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، تو وہ تورات کھول کے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے باپ، اور تورات کی تلاوت کر کے اسے دلاسا دے رہا ہے، جس طرح کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ شاید اللہ قرآن کی وجہ سے شفا دے دے، اور الحمدللہ اللہ اکثر اوقات قرآن کی وجہ سے شفا دے دیتے ہیں۔ وہ قرآن تلاوت کر رہا تھا تورات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رک گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تم نے تورات ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کیا تم تورات میں میری کوئی صفات پاتے ہو کہ تورات میں لکھا ہو میرے متعلق کوئی بات؟ تو یاد رکھیں، جو بندہ ایجڈ ہو جائے نا، اس کا دماغ جہاں ٹک جائے نا، کچھ بھی کر لو وہ نہیں ہلتا الا ماشاء اللہ۔ اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا نہیں جی آپ کی کوئی بات تورات میں نہیں لکھی ہوئی۔ وہ بچہ جو زندگی موت کی کشمکش میں تھا، وہ فوراً بولا، کہنے لگا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تورات میں آپ کی صفات موجود ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ باپ تھا ایک طرف، باپ نے انکار کیا، بیٹا اقرار کر رہا ہے باپ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں علم ہونا ہمارا باپ غلط ہے، ہمارا بھائی غلط ہے، ہمارا بیٹا غلط ہے، تو ہم اس غلط بات پہ اس کی تصدیق کریں گے، اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو جب وہ کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات کے اندر آپ کی صفات موجود ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ پھر کہنے لگا اور اللہ کی قسم میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا لفظ کہا تو فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اس کی میت کو اٹھاؤ، اس یہودی کو پیچھے ہٹا دو، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے اور اسے ہم دفن کریں گے، جنازہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہود ہمیشہ چھپاتے آئے ہیں، لیکن بیٹے نے سچ بول دیا، اور اس سچ کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی اور کوئی عمل نہیں کیا، تو اللہ نے اسے کامیاب کر دیا۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ کے وحدانیت کی شہادت دے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے، پھر آپ کی اتباع کرے، فرما برداری میں زندگی بسر کرے، اللہ اسے کتنی عزت دیں گے۔ یہ ہے اصل سوچنے کی بات۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ ان کے نام پہ ایک دن منا لے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ان ساری لغویات سے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا کب ہوئے؟ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سال ابراہہ
بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا تذکرہ سورۃ فیل کے اندر آتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اس سال کو عرب جو ہیں وہ عام الفیل کہتے، یہ ہاتھیوں والوں کا سال ہے، جس سال ہاتھی آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال میں ہوئی تھی۔ عربی اعتبار سے آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے سوموار کو پیدا کیا۔ دو محقق دنیا میں ہیں جن کی بات مسلمانوں کے جمہور علماء اور محدثین نے تسلیم کی ہے، ایک پروفیسر محمود فلقی ہے، اور ایک رحمت للعالمین کے مصنف ہیں۔ انہوں نے حساب لگا کے کہ جو عام الفیل والے سال اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، اور یہ عیسوی سال یہ 571 عیسوی تھی اور 22 اپریل کی تاریخ تھی۔ جب اس حساب کو نکالا گیا تو ربیع الاول کے مہینے میں سوموار یا 2 تاریخ کو آتی ہے یا 9 کو آتی ہے، 12 کو نہیں آتی۔ اس اعتبار سے جمہور محدثین اور مفسرین اور مورخین کا خیال ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دنیا سے جس دن آپ تشریف لے گئے اس دن 12 ربیع الاول کا دن خط تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان تھا، اور اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں نبوت کے بعد جو آپ کا کردار ہے معاشرے کے اندر وہ ہمیں بتائے گا کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بہت بڑے جو احسان ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے جو اللہ نے خود بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول۔ اللہ کا تم پہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا۔ اور میرے بھائیوں، عزت والا، شرف والا اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو محسن کے احسان کو تسلیم کرے۔ اللہ نے یہ ہم پہ احسان کیا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہمیں عطا کیے، اور ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف دیا، اور ہمارے سامنے ایک پورا مربوط نظام دیا، قرآن جیسی کتاب دی، جسے عملی طور پہ رسول اللہ نے اپنی ذات اور اپنے صحابہ میں نافذ کر کے دنیا کو دکھایا کہ اس قرآن پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس عمل کو ہمارے لیے سیرت کہا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے، آپ کے لیے یہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کامیابی صرف آپ کا نام جپنے سے نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کی جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، عطا بن یسار روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا، انہیں کہا مجھے آپ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم تورات میں ان کی صفات اس طرح بیان کی گئی ہیں جس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے تورات دکھائی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کس بات کا گواہ؟
اس بات کا گواہ جو اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق پہ جو کچھ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں اللہ نے وہ دکھائیں، اللہ نے انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ دکھایا۔ آپ اس اعتبار سے شاہد ہیں، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی ہوئی، ہم نے آخرت کے میدان نہیں دیکھے ہوئے، عذابوں کو اور انعامات کو نہیں دیکھا ہوا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اور پھر اس بات کی شہادت دی آ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ عمل کرنے والے کو یہ انعام، اور اس انعام کو ملتے ہوئے بھی میں نے دیکھا، اور اس عمل کرنے والے کو یہ سزا ہوگی اور میں نے اس سزا کو بھی دیکھا ہے۔ شاہدن، وہ گواہ ہے، انہوں نے ہمیں آخرت کی، اور قیامت کے دن بھی وہ گواہ ہوں گے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا، اللہ ہمیں وہ نصیب والا بنا دے کہ ہمیں رسول اللہ کی ہاتھ سے پانی مل جائے۔ کہا اس کے بعد جو پانی کا ایک گھونٹ پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مخلوق ہوگی، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرم معجلین، وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ جو وضو کرتے ہیں ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے، کہا یہ جس طرح لائٹ چلتی ہے اس طرح میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس وقت اعتبار سے آپ نے فرمایا کبھی جانوروں میں، گھوڑوں میں آپ نے 5 کلیان دیکھا ہے جس کا ماتھا سفید، چاروں پاؤں سفید، اس کی پوچھل سفید، یہ سارے گھوڑوں سے یا ایسی بھینس ساری بھینسوں سے مختلف ہوتی ہے، اسے سب سے خوبصورت تصور کیا جاتا ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ، جس طرح 5 کلیان بھینس، جس طرح 5 کلیان گھوڑا سارے گھوڑوں سے خوبصورت ہوتا ہے، اللہ تمہیں ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیسے بنیں گے؟ جب ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے کہے پہ چلیں گے، ان کے کہے پہ وضو کریں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں پڑھیں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، اشراق پڑھیں گے، یہ ساری نمازیں ادا کریں گے تو غرم معجلین، چمکتے ہوئے اعضاء ہم رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انہیں پانی پلائیں گے، اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گروہ آگا، ان کے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے، جب وہ میرے قریب آئیں گے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں اللہ سے عرض کروں گا یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا اے نبی امت تو ٹھیک ہے تمہاری ہے، لیکن آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر انہوں نے نئی نئی ایجادات کر دی تھی، دین میں بدعات کو شامل کر دیا تھا، تیرے دین کو خالص نہیں رہنے دیا تھا، اپنی مرضی کی باتوں کو دین بنا لیا تھا۔ یہ سننا ہے تو رحمت للعالمین غصے میں آ جائیں گے۔ دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے بعد رحمت اور شفقت فرمانے والے نبی غصے میں آ جائیں گے دین کے معاملے میں، جن لوگوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا۔ آپ غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں دور کر دو، دور کر دو، مجھے ان سے دور کر دو، انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کے اندر میرے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ آج جس کا دل چاہتا ہے، جو من میں آتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ کے کہتا ہے دین ہے۔ آج 2 چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، دین کی بات ہو، ہم نے اپنا مشورہ ضرور دینا ہے چاہے ہمیں پتہ ہے یا نہیں، یا اگر کوئی بیمار کی بات ہو تو ہم نے نسخہ ضرور بتانا ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو۔
تو یہ ایسی بات ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گی. یاد رکھیں پہلی جتنی بھی امتیں برباد ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کیا. یہود پہ لعنت کیوں پڑی؟ اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کے سبب. عیسائیوں کو گمراہ کیوں قرار دیا گیا؟ اللہ کے دین کو خالص نہیں رکھا، دین میں تبدیلیاں کر دی. آئے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیابی تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دین میں تبدیلی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہر بات میں اپنے نبی کی اتباع کریں گے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا نام دین نہیں ہے، میرے باپ کا نام دین نہیں ہے، میری جماعت کا نام دین نہیں ہے. دین ہے اللہ کے حکم کا نام اور اس کے پیارے نبی کے طریقے کا نام. جب تک ہم اس طریقے پہ قائم رہیں گے اللہ ہمیں سعادتیں عطا کرتا رہے گا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ سیدنا آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلے خواب میں یہ بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک سعادت مند بچہ دیا ہے اور میں اس کا نام محمد رکھ رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ عرب میں پہلے یہ نام معروف نہیں تھا. ایک دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا محترم عبد المطلب تشریف لائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا بیت اللہ میں لے گئے. یہ عربوں کا جاہلیت میں بھی رواج تھا. آج بھی عرب میں حجاز میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر ممکن ہے اسے پہنچنا تو اسے گڑتی دینے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرواتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مطہرہ کو بھی ایک روایت کے مطابق طواف کروایا گیا اور پھر آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا. محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا. تو لوگوں میں یہ تعجب ہوا کہ دیکھیں انسان غلطی کر جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہر بات میں تعریف تو نہیں ہو سکتی. لیکن حقیقت بات یہ تھی، یہ سب کچھ اللہ کروا رہا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ ان میں غلطی نہیں ہوگی. اور واقعتاً جب آپ نے اپنی مبارک عمر کے 40 سال گزارے، 40 سال کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، ساری زندگی بچپن گزارا، جوانی گزاری، میں نے میرے ہاتھ، میری زبان، میرے اخلاق، میرے کردار میں تمہیں کوئی داغ نظر آتا ہے تو انگلی کرو. وہ لوگ سارے جنہوں نے ساری زندگی آپ کا مشاہدہ کیا، آپ کو دیکھا تھا، انہوں نے بیک زبان کہا ہمیشہ آپ کو سچا بھی اور امانت دار بھی پایا ہے. یہ دونوں ایسی صفات ہیں جو حقیقت بات یہ ہے. آج کہتے ہیں فلاں صادق و امین ہے، دنیا میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا. ہم سے کئی مرتبہ جھوٹ نکل جاتا ہے، دانستہ یا نہ دانستہ. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ ہے جن کی زبان سے نہ دانستہ بھی جھوٹ کبھی نہیں نکلا تھا. آپ نے کبھی بھول کے بھی کسی کی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ آپ ایک مرتبہ ایک سفر میں جب سیدہ خدیجہ کا مال لے کے گئے تو جو آپ سے مال خرید رہا تھا تو اس نے کہا، جس طرح آج ہم کہتے ہیں قسم کھا ہم انہیں دے گے، اس نے بھی کہا لات اور عزا کی قسم کھاؤ ہاں کہ یہ مال اسی طرح ہے. آپ نے فرمایا تم مجھے لات اور عزا کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے پاس سے گزرتا ہوں، چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، تم مجھے قسم کھانے کا کہہ رہی ہو؟ میں اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا لات اور عزا کی. ابھی نبوت نہیں ملی. اس کے باوجود اللہ نے اس بات سے بھی آپ کو نفرت پیدا کرتی تھی کہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی. پورے معاشرے کے ہر دسترخوان پہ شراب ایک زینت تھی، آپ کے ہونٹوں نے کبھی شراب نہیں چکھی تھی. پورے معاشرے کے اندر بدکاری اور زنا ایک فخر سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں سے پاک تھے. لوگوں کا مال چھیننا اپنا حق تصور کیا جاتا تھا. نبی کریم نے کبھی ایک کسی کی پائی نہیں لی تھی.
اور پھر آپ کی ذات مطہرہ میں اللہ نے اتنی برکتیں ڈالی تھی. آپ عرب میں رواج تھا، شاید آج بھی ہو، مجھے اس وقت کا تو علم نہیں ہے، کہ وہ جب بچے شہروں میں پیدا ہوتے تو وہ ایسی عورتیں جو گاؤں میں رہنے والی ہوتی انہیں لے جاتی اور اپنا دودھ پلاتی اور گاؤں کی کھلی فضا میں رکھتی تاکہ بچے طاقتور ہو جائیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں ہم بھی بنو سعد کی آبادی سے نکلے. یہ طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر اوپر ہے، اور جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ بڑا ہی پرخطر رستہ ہے. آج بھی جس طرح ہمارے مری کی پہاڑیوں پہ بھول بلیوں کے رستے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں. وہاں سے یہ چلی، کہتی ہیں کہ میں اور ہماری قوم کی کچھ خواتین بچوں کو لینے کے لیے چلی اور چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچی. کہنے لگی اس وقت ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس وقت خشک سالی نے یہ حال کیا ہوا تھا کہ آرام سے کھانا بھی نہیں ملتا، ہماری اونٹنی دودھ بھی کم دیتی، اور جس گدی پہ میں بیٹھی تھی میری ساری ساتھی مجھ پہ تنگ تھی کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتے. کہتے ہیں جب ہم مکے میں پہنچے ہر عورت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. جب اس عورت کو پتہ چلتا کہ نبی کریم کے والد محترم نہیں ہیں تو وہ چھوڑ جاتی ہے. کہتی ہیں سب عورتوں نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنے خامد سے کہا کیوں میں اس یتیم بچے کو لے لوں، شاید اللہ اس میں ہی برکت ڈال دے. یہ اللہ نے ان کے نصیب میں کرنا تھا. اس کے خامد نے کہا ہاں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زندگی کے آغاز کے دنوں کی بات ہے، اور اللہ نے اس وقت جب اب بھی نبوت بھی نہیں ملی تھی اللہ نے آپ کو اتنی برکت عطا کی تھی. کہتی ہیں ہم نے اس بچے کو لے لیا تو راستے میں سوچتی آئی کہ میرا تو اپنا بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، میں اس کا کیسے بھروں گی. جب ہم اپنے خیمے اپنے ڈیرے جہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے ہمارے قوم کے لوگ، وہاں آئی تو میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، تو جب وہ دودھ پینا شروع ہوا تو میرے سینے میں دودھ ایسے بھر گیا. انہوں نے ہی نہیں میرے بچے نے بھی سیر ہو کے پیا. جب میرا خامد اپنی اونٹنی کے پاس گیا تو اس کے تھن بھی بھرے ہوئے تھے. کہنے لگے پھر ہماری کیفیت یہ تھی کہ میری گدی جو چلتی نہیں تھی جب واپس پلٹے تو وہ سب سے آگے آگے بھاگ رہی تھی. سب مجھے کہنے لگے ابو زویب کی بیٹی تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگی مجھے کچھ معلوم نہیں، اللہ نے اس بچے کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ عطا کیا ہے. تو میرے عزیز بھائیو ذرا سوچیں، اللہ نے جس شخصیت کے اندر اتنی برکتیں رکھی تھی، اگر ہم ان کے ساتھ ملیں گے تو اللہ ہمیں کتنی نصیب والا بنا دے گا. کہتی ہیں ہم وہاں پہنچ گئے، ابھی خشک سالی تھی، میری بکریاں جو ہیں جب واپس پلٹتی تو پیٹ بھرا ہوتا، تھن بھرے ہوتے، اور وہ سارے لوگ اپنے چرواہوں کو غصے ہوتے کہ جہاں ابو زویب کی چرواہا جاتا ہے وہاں تم بھی لے جایا کرو، لیکن پھر بھی جو اللہ نے ہمارے گھر میں برکت دی تھی کسی کے گھر میں نہیں تھی. جب 2 سال پورے ہو گئے، بڑی جلدی گزر گئے، تو میں نے جو برکتیں دیکھی تھی، میں نے آپ کی والدہ محترمہ آمنہ کے پاس جا کے التجا کی کہ آپ کچھ مدت کے لیے اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں. پہلے تو وہ نہ مانی، جب میرا اصرار ہوا تو پھر وہ مان گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. یہاں جو قابل ذکر باتیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی آپ بچے تھے تو ایک دن اپنی بہن سیما کے ساتھ بکریوں کو چرا رہے تھے، کان میں باجے کی آواز آئی، کسی شادی پہ شادیانی بج رہے تھے، تو نبی کریم نے اپنی بہن کو کہا میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا. تو جب میں قریب پہنچا جہاں آواز صاف آ رہی تھی تو اللہ نے میرے کانوں کو بند کر دیا.
اور میں بے ہوش ہو گیا، اور صبح جب ہوئی تو پھر گھر والے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سورج کی تمادت سے مجھے ہوش آئی۔ اللہ نے بچپن کی زندگی میں آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے کانوں میں وہ آواز جائے جو شیطان کی آواز ہے۔ جب آپ اپنی عمر مبارک کے 4 یا 5 سال میں تھے تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تشت تھی، انہوں نے نبی کریم کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چیرا، دل کو نکالا، وہاں سے کچھ لوتھڑا نکال کے پھینک دیا اور دل کو دھو کے دوبارہ رکھ کے واپس سی دیا۔ بچوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگے، گھر میں جا کے کہا نعوذ باللہ، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ جبریل تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، نبی کریم نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے میرے دل سے بغض اور عناد کو نکالا، شیطان کے حصے کو الگ کر دیا۔ کوئی بھی انسان اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو بعض سے بغض بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ دنیا میں ان کا معاملہ جنتیوں جیسا تھا کہ جس طرح جنت میں کسی کے خلاف کوئی حسد، کوئی بغض نہیں ہوگا، نبی کریم دنیا میں ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا۔ ایک آپ کی عمر مبارک کا یہ، ایک جب آپ 12 سال کے تھے، ایک جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، ایک جب آپ معراج پہ گئے۔ 4 مرتبہ شق صدر یعنی سینے کو کاٹ کے دل کو نکال کے اسے دھو کے صاف کرنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب ہم بھاگے وہاں پہنچے تو آپ کو بڑے خوف زدہ دیکھا، تو پھر میں نے سمجھا کہ نہیں، انہیں ان کی والدہ تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ کوئی ہمارے اوپر بلیم نہ آئے۔ ہم نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے جا کے آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ 2 سال بعد جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کے آپ کے والد محترم کی قبر پہ گئی۔ آپ کی ماں کی لونڈی ام ایمن اور آپ کے دادا محترم عبد المطلب ساتھ تھے۔ باپ کی قبر سے واپس جب لوٹے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو پہلا روڈ تھا بدر والا روڈ، وہاں پہ آ کے رستے سے تھوڑا سا تقریباً 18-20 کلومیٹر ہٹ کے ایک جگہ ابواہ ہے۔ جب یہاں پہنچے تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ جو ہے یہ بیمار ہو گئی۔ بیماری اتنی شدت کی بڑھی کہ وہیں پہ فوت ہو گئی۔ تو آپ کے دادا محترم کے ایک دفعہ پھر زخم ہرے ہو گئے کہ پہلے ان کے جوان بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، وہ نبی کریم کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی ماں جب آپ 6 سال کی عمر میں تھے وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر نبی کریم کو وہ لے کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ ایسے حالات میں جب کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ایک فطرتی بات ہے، اور نبی کریم تو ایک اسپیشل بچے تھے۔ عبد المطلب آپ اپنی اولاد سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے لگے۔ جب 8 سال 2 ماہ کے آپ ہوئے تو آپ کے دادا محترم بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو نبی کریم کے والد محترم کے ماں سے بھی سکے بھائی تھے، ان کو کہا کہ تم اس کی کفالت بھی کرنی ہے، ان کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ انہوں نے 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبوت کے بعد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ نبی کریم کی نبوت سے پہلے زندگی اور آپ کا کردار اور اخلاق کیسا تھا، تو میں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔